یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے امیر غریب ہونا. باقی محنت کر رہے ہیں، اس میں محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. یہ اس کی تعریف آئی ہے جو بندہ محنت کرتا ہے، اس کے حلال کماتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہمیں اثر بھی نہیں ہوتا. ہم 2-4 دن نماز پڑھتے ہیں پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یقین جانیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور بہت بڑی حکمت ہے. وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے. تو 5 وقت نماز پڑھے، اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو ایسے ہمیں ہونا چاہیے جیسے ہماری جان نکل رہی ہے. اور کوئی آپ پہ پابندی بھی نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جلدی جائیں نماز پڑھیں آ جائیں، ماشاءاللہ دیکھیں پھر برکتیں دیکھیں. تو اللہ فرماتا کہ الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو نماز میں اللہ کا ذکر ہے. پڑھتے تو وہی ہے نا، لیکن اللہ کا اس میں کیا ہے؟ ذکر ہے. وہی سجدہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی قیام ہے، وہی التحیات ہے. لیکن اللہ بندے کو کتنی محبت سے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے نہ گلاں کر، آ جا فجر کو باتیں کی، آ جا پھر ظہر کے وقت پھر آ جا عصر کے وقت. تو اللہ کو ہمارے ساتھ سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار ہے. کیوں جی؟ آپ کے دوست کو پتہ چل جائے آپ کے اندر یہ عیب ہے، وہ چھوڑے گا آپ کو؟ پتہ نہیں کتنوں کو بتائے گا، آپ کو بدنام کرے گا. اور اللہ ہم سے اتنا محبت کرتا ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے. اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور بخش بھی رہا ہے. سمجھ آئی نا؟ ورنہ ہم ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکیں. اللہ نے ہمارے بایو ڈیٹے پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. دعا کریں کہ اللہ اسی طرح ستاری فرمائے، ہمارے گناہوں پہ سچا پکا پردہ ہی ڈال دے. کیوں؟ مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں نے بات کسی سے سنی نہیں، بس میرا ایک اللہ سے محبت ہے اور میں اس میں ڈوب کے بات کر رہا ہوں کہ اور لوگ پردہ نہیں ڈالتے، ماں پردہ ڈالتی ہے. اللہ کہتا ہے یا ارحم اللہ جو ہے نا وہ ذات ارحم الراحمین ہے. وہ سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. کتنے گنا؟ 70. تو وہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا. تو نماز کی پابندی کریں گے. میرے ساتھی پچھلا موبائل دیکھ رہے سن لے ادھر میرے حل توجہ کرنا، میرے نیچے کچھ شاید دیکھ رہے. تو نماز کتنی اللہ نے مقرر کی ہیں؟ 2 3 کہ 5؟ اور نماز کو ایسے نہیں آپ نے نماز کو سیکھنا ہے. مجھے ایک بھائی ملا تو پڑھا تھا السلام علیکم حیو النبی. اب اس کو نماز پڑھنا لفظ ہی نہیں اس نے سیکھے. پھر میں نے اس کو کچھ دیر محنت کر کے ایو النبی. تو نماز کو سیکھ کر نمازی پڑھے، اس کو ساتھ ساتھ اپنی نماز درست کرے، نماز کا طریقہ سمجھے. کیوں جی؟ باقی چیزوں کا طریقہ سمجھتے ہو نا، رکوع صحیح کریں، سجدہ صحیح کریں، کیا پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری نمازیں جاندار ہوگی. تو پہلا انعام اللہ آپ کو یہ دے گا کہ نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جائے. آپ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں تنگی دور ہو جائے، تو یہ نہیں کہ آپ زیادہ انجینئر بن گیا تو تب تنگی دور ہوگی. یہ نمازی پکے بن گیا تو پھر تنگی دور ہو جائے. باقی پکے تو نبیوں کے گھر بھی آئے ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. پھر اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب معاف کر دے گا. عذاب قبر ہے. اب تو دیکھو نا قبر میں بندہ ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو قبر کے عذاب سے یہ نماز وہاں کام آئے گی. کرے گے کوشش. پھر ان صراط کی منزل پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بجلی کی طرح گزار دے گا. اور چوتھا انعام ہمیں یہ ملے گا، آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں کیونکہ چلی جائے گی نماز چلی جائے گی. میں جاننا ہوتا پھر تو میں پڑھنا ہوں. چوتھا یہ کہ آپ کو
اللہ تعالیٰ نامہ مال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. کتنے پیارے انعام ہیں. اور پانچواں انعام یہ ہے کہ بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے. اور جو بے نمازی ہے، جب اللہ نے پکڑنا ہے نا، رب کائنات کی قسم ہمیں کوئی دنیا کی طاقت اللہ سے چھڑوا نہیں سکتی. جو بے نمازی ہے نا، اس کو فرعون کے ساتھ سزا دی جائے. اس کے بعد آپ روزانہ 35,000 بھی کما رہے ہیں، بے نمازی ہیں، فرعون کے ساتھ سزا، اور وہاں آپ کا کوئی بڑا چھوٹا آپ کو بچا نہیں سکتا. قارون کے ساتھ سزا ملے گی، یہ حدیث میں ہے. حامان کے ساتھ، اور یہ کتنے بڑے کافر تھے. فرعون نے تو خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا. حامان اور قارون جو تھا وہ کتنا ظالم تھا، جس کو اللہ نے اس کی حویلیوں سمیت خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا تھا. زمین کے اندر اللہ نے اس کو دنسا دیا اور دنستا ہی جا رہا ہے. پھر ابی بن خلف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے اس نے وار کیا، اور پھر اللہ کے نبی کے وار سے وہ مارا گیا. ابی بن خلف کے ساتھ اس کا اشر ہو. تو بے نمازی جو ہے نا، اس کے لیے کوئی نجات نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں. اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا نا قیامت والے دن، وہ نماز کا سوال ہوگا. تو اپنی نماز جو ہے نا، اس کو قائم کرنا ہے. کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. بندے کو کچھ نہ کچھ ضرور اثر پڑتا ہے. اگر زیادہ اچھی نماز پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ آپ بے حیائی سے بچیں گے. تو علماء تو بیان دے رہے ہیں کہ بھائی زیادہ نماز میں لگاؤ کرو، خشوع خضوع سے پڑھو، تھوڑی اونی موبائل تو بھی جان چھٹی رہے گی. زیادہ نماز میں نمازوں کو جاندار بنا کریں گے کوشش انشاءاللہ. آج سے تہیہ کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں. سمجھ آئی بات کی؟ اس کو نہ چھوڑیں. اور جو آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنی اونچی نسبت ہو گئی. آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ،